الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کتاب و سنت کی تصریحات کے بعد اب ہم بات شروع کرتے ہیں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں کہ امام کے پیچھے مقتدی کا سورہ فاتحہ کو پڑھنا ان کے نزدیک کیا تھا، اور ایک بات یہ بھی قابل غور ہے کہ متقدمین میں جو پرانے حضرات تھے دوسری، تیسری اور چوتھی صدی ہجری کے، یعنی آج سے تقریباً 1000 برس پہلے کے، ان حضرات نے ان مسائل پر بھی اتنا کچھ لکھا اور کام کیا ہے کہ اب کسی نئی تحقیق کی کوئی زیادہ گنجائش باقی نہیں ہے۔ یہ جتنی چیزیں آپ نے سنی سورہ فاتحہ کے بارے میں، یہ قطعاً ہماری اپنی کوئی تحقیق نہیں ہے، یہ پچھلے بزرگوں ہی کی باتیں ہیں جو انہوں نے کتابوں میں لکھیں اور بالعموم میں حوالہ جات کے آپ کے سامنے آ گئیں۔ اور اسی طرح جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مقتدی کو سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے، وہ بھی اپنے پاس سے کوئی نئی دلیل، کوئی نئی بات لے کر آئیں، اور تحقیق یہ بات نہیں ہے بلکہ وہ پچھلوں ہی کی تحقیقات ہیں جو کسی زمانے میں گزر چکی اور اب یہ زبان عربی کی بجائے اردو ہو گئی اور اسے بدل کر پیش کرتے ہیں۔ فرق صرف اتنا سا ہے کہ ہمیں یہ کہنے میں کوئی عار اور باک نہیں ہے کہ اس میں ہماری کوئی ذاتی محنت اور ذاتی تحقیق کا اثر نہیں، بلکہ ہم ٹھیٹھ مقلد ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے، اور حنفی فقہا نے جو کچھ کتابوں میں لکھا تھا وہ آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اور دوسری طرف عالم یہ ہے کہ وہ کتابیں دیکھتے ہیں کہ کہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف کوئی چیز ملے اور اسے مشہور کرو، کہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف کوئی ایسا واقعہ مل جائے اسے مشہور کرو، اور پھر وہ جو تحقیقات پچھلے بزرگوں نے لکھی تھیں اسے اپنے نام سے پیش کرو تاکہ سننے والے پر یہ اثر پڑے اور اسے محسوس ہو کہ جناب بولنے والے بہت بڑے علامہ ہیں۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس حدیث کو دونوں ہی فریق مانتے ہیں، جو مقتدی کے لیے فاتحہ کے قائل ہیں اور جو نہیں قائل، ایسی احادیث کیوں نہیں آخر بیان کرتے اور سوچتے، دونوں اس چیز کو مانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعلم العلم، جس آدمی نے علم اس لیے حاصل کیا کہ وہ لوگوں کو اپنی زبان سے گمراہ کرے، فہو فی النار، وہ جہنمی ہے۔ اتنی شدید وعید ہے کہ کوئی آدمی اپنی ذات اور اپنی شہرت کے لیے علم کو استعمال کرے۔ اس لیے جہاں تک ہو سکے آدمی گمنام رہے، جہاں تک ممکن ہو شہرت کے قریب نہ جائے، اور جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو مٹا کر رکھے، اور علم کی وجہ سے جو فتنہ پیدا ہوتا ہے اور علم کی وجہ سے جو کبر پیدا ہوتا ہے اس سے 1000 بار خدا کی پناہ مانگے، اور پھر علم کسی اور کا یعنی پچھلے بزرگوں کا اور اپنے نام پر پیش کرنا، اس کا مطلب ہے کہ یہ کبر ہی نہیں ہے صرف، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ خیانت بھی ہے۔
بڑے لوگ تھے میاں اس امت میں. ہم جس کے گھر جاتے ہیں وہاں سے کھانا مانگتے ہیں تو اس کھانا دینے والے کا نام بھی تو ظاہر کر دینا چاہیے کہ یہ بات امام رازی نے لکھی ہے، یہ بات فلاں نے لکھی ہے، یہ امام ابو یوسف کا ہے، یہ امام محمد رحمہ اللہ کا قول ہے. نام بھی ظاہر کرنا چاہیے کہ ہم نے ان کے در سے یہ جا کر حاصل کیا ہے. یہ تھوڑا ہی ہے کہ کتابیں تو دیکھیں پچھلوں کی اور اسے اپنے نام سے پیش کریں کہ گویا یہ ان کی تحقیق ہے. اور پھر وہ بھی لوگ اب کم ہو گئے جو کتابیں دیکھتے تھے، اب تو اردو ہے بس زبان، اور جس میں پورا دین بھی نہیں آیا، اور اردو ہی کی کتابیں دیکھ کر اور اس پر اعتماد کر لینا اور یہ سمجھنا کہ بس یہی سب کچھ ہے. اردو کی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اب ضعیف کا مطلب اسے سمجھ ہی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے اس کے نزدیک کہ یہ حدیث ویک، کمزور ہے. ضعیف محدثین کس کو کہتے ہیں یہ ایک الگ چیز ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کسی حدیث کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن محدثین کہتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ حدیث حقیقت میں ضعیف ہے. اس کا مطلب ہے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جس واسطے اور سند سے پہنچی ہے وہ واسطہ اور سند ضعیف ہے، وگرنہ در حقیقت وہ حدیث کس بعض اور ائمہ کے پاس پہنچی اور وہ صحیح سند سے، لہذا صحیح ہے. تو حدیث کا علم کوئی معمولی چیز نہیں. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے بارے میں اصولی طور پر ہمارا موقف کیا ہے اور جن جن حضرات نے لکھا ہے وہ کیا موقف ہے، اور وہ سیدھی سادی بات یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ کی جو تصریحات ہمارے سامنے آئی ہیں اس بنیاد پر یہ سب سمجھتے ہیں کہ اگر کسی صحابی رضی اللہ عنہ کا قول مل جائے تو ہم اسے قیاس سے بہتر سمجھتے ہیں اور فتویٰ اس پر دیتے ہیں. ہمارے نزدیک شریعت ثابت ہوتی ہے سب سے پہلے خدا کی کتاب سے، اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، اور تیسرے درجے میں اجماع سے. اور ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے قول کو قیاس پر ترجیح دیتے ہیں. اور جو ہمارے برعکس دوسرے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے اور وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے فتوے اور قول کو نہیں مانتے. یہ بہت بڑا فرق ہے. اس لیے حنفیوں کی جب مخالفت کرنی ہوتی ہے تو پھر کتابیں دیکھنے والے دیکھتے ہیں کہ دیکھو حنفیوں کے خلاف کیا دلیل ہے، وہ دلیل اپنے نام سے پیش کرتے ہیں. حالانکہ سوچا جائے کہ شافعیوں نے حنفیوں کے خلاف کوئی دلیل لکھی یا مالکیوں نے حنبلیوں کے خلاف کوئی دلیل لکھی تو ارے بھائی یہ سب کے سب مقلد ہی تھے، تقلید ہی کرتے تھے نا. تو آخر کون سا ایسا اختلاف کا نقطہ ہے کہ امام مالک کی تقلید کرنے والے وہ سب مومن، اور ان کو الجزائر، مراکش اور لیبیا، مصر، وہاں کوئی مشرک نہ کہے، اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرنے والے سعودی سارے مسلمان مومن جن کے چندے سے مدرسے چلتے ہیں، بڑی بڑی اکیڈمیز قائم ہوتی ہیں، انہیں کوئی نہ کہے کہ تم بھی مقلد ہو لہذا تم بھی مشرک ہو. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد وہ بر صغیر میں ہندوستان پاکستان میں آ کے چونکہ تقلید کرتے ہیں لہذا مشرک. ہم پانچوں نمازوں میں امام کے پیچھے قرات نہ کریں ہماری نماز نہیں ہوئی، اور وہ سارے حنبلی مغرب، عشاء اور فجر 3 نمازوں میں قرات نہ کریں فاتحہ کی تو ان کی نمازیں ہو گئیں. کیا پیسے کی بنیاد پہ؟ کیا دین اس طرح بیچتے ہیں؟ اصولی موقف جو حنفی فقہا نے لکھا ہے، حضرت ابو سعید بردعی رحمت اللہ علیہ
المحرر جو اصول فقہ کی کتاب ہے، اور اصول میں امام سرخسی رحمت اللہ علیہ نے، جن کا انتقال 450 ہجری میں ہوا، انہوں نے ابو عمر بن دانیکا سے یہ روایت نقل کی کہ ابو سعید بربری رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ ہمارے نزدیک کسی ایک صحابی رضی اللہ عنہ کا قول بھی مل جائے تو ہم قیاس پر اسے ترجیح دیں گے۔ وعلی ھذا ادرکنا مشائخنا، اور اسی پر ہم نے اپنے مشائخ کو پایا ہے۔ ہمارے مشائخ جو تھے حنفی رحمہم اللہ، وہ اسی پر فتویٰ دیتے تھے۔ اور ابو بکر رازی، جساس اور ابو الحسن کرخی رحمت اللہ علیہ نے یہ کہا کہ امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ بعض مسائل میں کہتے تھے کہ القیاس قضا، اپنے شاگردوں کو پڑھاتے تھے اور فرماتے تھے کہ بچوں، مسئلہ عقل کے اعتبار سے، قیاس کے اعتبار سے یوں ہونا چاہیے، الا انی ترکتہ للاثر، ہاں مگر ہم نے اسے چھوڑ دیا اس لیے کہ اس میں کوئی اثر ہمیں مل جاتا ہے۔ اثر کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے کسی کا فتویٰ، صحابہ رضی اللہ عنہ کے فتاوی، اور جس میں وہ اپنی طرف نسبت کرتے ہیں فتاوی کی، اس کو محدثین کی اصطلاح میں اثر کہتے ہیں۔ کتاب الگ چیز ہے، یعنی خدا کی کتاب قرآن کریم، حدیث الگ چیز ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، سنت الگ چیز ہے۔ کیا سنت کا اطلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل اور عمل کے علاوہ بھی ہوتا ہے؟ یہ ابھی بات آتی ہے۔ اور اثر ایک الگ چیز ہے۔ اثر یعنی صحابی رضی اللہ عنہ کا فتویٰ ہے، یہ بھی حدیث ہی کی مباحث میں سے ایک بحث، لیکن اس کو اثر کہتے ہیں نا کہ آثار کیا ہیں، یعنی اس میں صحابہ رضی اللہ عنہ کے فتاوی کیا ہیں۔ تو ہمارا موقف یہ ہے کہ امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ سے بھی یہ روایت آ گئی کہ وہ فرماتے تھے کہ اس مسئلے کو اگر قیاس کے اعتبار سے دیکھا جائے تو مسئلہ یوں بنتا ہے، مگر میں اس پہ فتویٰ اس لیے نہیں دیتا کہ اس میں ایک اثر موجود ہے، یعنی ایک صحابی رضی اللہ عنہ کا فتویٰ موجود ہے۔ یہ صاف دلیل ہے اس بات کی کہ حنفی قیاس پر صحابہ رضی اللہ عنہ کے قول کو ترجیح دیتے ہیں۔ حنفیوں میں ہی ابو الحسن کرخی رحمت اللہ علیہ نے اس پہ اشکال کا اظہار فرمایا ہے، یہاں تک انہوں نے فرمایا کہ فلا یعجبنی ھذا المذہب، میں اس بات سے کچھ زیادہ متفق نہیں ہوں۔ ابو الحسن کرخی رحمت اللہ علیہ کون تھے، کیوں اس مسئلے کے خلاف تھے، یا اس مسئلے میں ان کی رائے کیا تھی، وہ الگ بات ہے۔ یہ کمال ہے حنفی فقہا کا، اور بلا خوف تردید ہم کہتے ہیں کہ چاروں ائمہ اربعہ رحمہم اللہ میں سے یہ صرف واحد حنفی فقہا ہیں جو اپنے شاگردوں کو کھل کے اختلاف کرنے کی اجازت دیتے تھے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، خدا ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، وہ لکھواتے تھے کہ لکھو میرا فتویٰ یہ ہے، ابو یوسف یہ کہتے ہیں، محمد کا فتویٰ یہ ہے، اور ہر ایک کے اپنے اپنے دلائل ہیں۔ یہ ہے نظر کی وسعت۔ کاش کہ ہمارے مذہبی حلقے میں اب بھی یہ وسعت قائم رہتی، اور یہ مذہبی لوگ سوچتے کہ خدا کی مخلوق پر جینا تنگ نہ کرو، جو تم سمجھتے ہو کہ وہ گناہگار ہے، ایسا ہے ویسا ہے، ممکن ہے اس کے پاس بھی بھئی کوئی دلیل ہو، خدا اسے بخشے گا تو ہم سے نہیں پوچھے گا۔ اور نہ خدا نے قیامت میں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ جو فاتحہ پڑھتے تھے ان کی نماز ہو گئی تھی، اور جو تم نہیں پڑھتے تھے تمہاری نماز نہیں ہوئی تھی۔ اللہ نے بھی فیصلہ نہیں کرنا اور ہم چلیں اس پہ بحث کرنے، کیسی بری باتیں۔ یار کیا کریں؟ جب اپنے گھر پہ پتھر پڑیں تو آدمی اپنے دفاع کو سوچتا ہی ہے۔ کرخی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ بہت سے مسائل میں ہمارے حضرات کا، ہمارے اصحاب یعنی ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے جو پیروکار تھے، ان کا مسلک یہی تھا، اس لیے کہ حنفیت اس پر عقل کا بڑا غلبہ رہا ہے، مسائل کی علت تلاش کرتے رہے ہیں،
پوچھتے رہے ہیں، سوچتے رہے ہیں کہ آخر عقل کیا کہتی ہے، اس میں عقل میں کیا آتا ہے. اسی لیے ہے یہ بہت بڑی بات اور چھوٹا سا جملہ ہے کہ محدثین اور معتزلہ کا جب مقابلہ تھا اور محدثین الفاظ پر اصرار کر رہے تھے اور معتزلہ اپنے موقف میں عقل پر اصرار کر رہے تھے، تو ان دونوں کے درمیان حنفی فقہا تھے جو عقل کو بھی تسلیم کرتے تھے اور پورے ادب اور احترام کے ساتھ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث تو بہت بڑی بات ہے، صحابہ رضی اللہ عنہم کے فتاوی تک کو وہ مانتے تھے. کئی ایک معتزلی تھے جو اپنے عقیدے کے اعتبار سے معتزلہ میں سے تھے اور فقہ کے اعتبار سے حنفی تھے. اس لیے محدثین کو جب ان سے اختلاف ہوا، بودھ ہوا، تو وہ اثر بہت دیر تک قائم رہا اور لوگوں نے حنفیوں پر ظلم کیا. یہ دیکھیے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اس مسئلے میں قیاس کا تقاضا یہ ہے، عقل کا تقاضا یہ ہے. عقل اور قیاس میں فرق ہے، ہم اس بحث میں نہیں پڑھ رہے، اس لیے اس کی تصریح کر دی کہ خدا نخواستہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم عقل اور قیاس کو ایک ہی معنی میں لے رہے ہیں، بلکہ عام فہم زبان میں تشریح کرنے کی غرض سے عرض کر رہے ہیں کہ ابو یوسف رحمۃ اللہ نے فرمایا عقل کا تقاضا تو یہ ہے پھر، لیکن میں اس پہ فتویٰ نہیں دے سکتا. کیوں؟ انی ترکتہ للاثر، اس میں ایک اثر پایا جاتا ہے. وذالک الاثر قول واحد من الصحابہ، اور وہ اثر سے مراد ان کی یہ تھی کہ صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے صرف ایک صحابی رضی اللہ عنہ کا فتویٰ یہ ہے. مثلا ان حنفیوں کو سب کو دیکھیں رحمہم اللہ، کلی کرنی ہے، ناک میں پانی ڈالنا ہے. قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ کلی اور ناک میں پانی ڈالنا جس طرح وضو میں سنت ہے اسی طرح غسل میں بھی سنت ہونی چاہیے. لیکن یہ سب کہتے ہیں کہ ترکنا القیاس، ہم قیاس کو چھوڑتے ہیں کیونکہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا فتویٰ جو ہم تک پہنچا ہے وہ اسے غسل میں واجب قرار دیتے تھے اور وضو میں سنت قرار دیتے تھے، اس لیے ہم نے چھوڑ دیا. خون ہے کہ دوسری مثال عرض کرتے ہیں، زخم میں خون بھر گیا اور وہ بہا نہیں لیکن لبریز ہو گیا زخم خون سے اور بہنا اس کا بھی باقی تھا، تو قیاس اور عقل کا تقاضا تو یہ ہے کہ جب خون نکل آیا ہے تو اب وضو ٹوٹ جانا چاہیے. جب آپ ایک اصول کی بات کرتے ہیں کہ انسان کے جسم سے نجاست گندگی کا خروج وضو کو توڑ دیتا ہے، تو یہ خون گندا ہے، ناپاک ہے، خون جب نکلا تو وضو کو ٹوٹ جانا چاہیے. لیکن حنفی کہتے ہیں جب تک بہے نہیں تب تک ٹوٹے گا نہیں. کیوں یہاں پر قیاس اور عقل کو چھوڑ دیا؟ کہتے ہیں ترکناہ لقول ابن عباس، ہم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے فتوے کی وجہ سے یہاں پر قیاس کو چھوڑ دیا ہے، کیونکہ ابن عباس رضی اللہ عنہما صرف خون کے نکلنے ہی کو نہیں بلکہ اس بہ جانے پر فتویٰ دیتے تھے کہ جب بہ جائے گا تو وضو ٹوٹ جائے گا. ہم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے قول کو لیا. کتنی مثالیں ایسی، ایک آدمی بے ہوش ہو جاتا ہے، اس کے معاملے میں بھی حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کا فتویٰ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا فتویٰ، اس پر حنفیوں نے فتویٰ دیا ہے اور انہوں نے قیاس کو ترک کر دیا. امام ابو یوسف، امام محمد، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تصریحات جب ہم دیکھتے ہیں تو اندازہ یہ کیا گیا کہ ان حضرات نے گویا کہ اس اصول کو اپنی زندگیوں میں رکھا تھا. اسی لیے آپ دیکھیے بزدوی رحمت اللہ علیہ نے، انہوں نے فخر الاسلام عبدالعزیز بخاری نے اصول فقہ پہ جو کتاب لکھی کشف الاسرار کے عنوان سے، بزدوی کی تشریح کی. انہوں نے اس کی تیسری جلد میں باب باندھا ہے
کہ ہمارا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے فتاوا کے بارے میں کیا موقف ہے. اور انہوں نے کہا امام ابو حنیفہ، امام محمد، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی تقلید کے بارے میں ان کا معاملہ کیا تھا. ظاہر روایت میں ہمیں ان سے کوئی فتویٰ نہیں ملا، لیکن ان کے جو فتاوا ہیں، جو کچھ ان کا علم ہم تک منتقل ہوا ہے، وہ اس بات کا متقاضی ہے کہ ہم قیاس پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے فتاوا کو ترجیح دیں. اور انہوں نے تصریح کی ہے کہ حنفی فقہا کے متقدمین اور متاخرین یہ سارے کے سارے صحابہ رضی اللہ عنہ کی تقلید کے قائل ہیں، اور کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا فتویٰ اگر ہمیں مل جائے گا تو وہاں پر ہم قیاس کو چھوڑ دیں گے. ہمارے نزدیک صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا معاملہ بہت اہم ہے. ہم قطعاً اس سے صرف نظر نہیں کر سکتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریحات، تصریحات اور ارشادات عالیہ کو وہ تو سمجھے نہ ہو اور باقی امت سمجھ جائے. اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے کئی افعال ایسے ہیں جن پر ہمارے حضرات سنت کا لفظ اطلاق بھی کرتے ہیں اور فتویٰ بھی دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ رمضان میں تراویح یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی سنت ہے. فَإِنَّهُ لَمْ يَوَاظِبْ عَلَيْهَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے رمضان میں تراویح نہیں پڑھی، بل واظب علیہ الصحابہ، صحابہ رضی اللہ عنہ نے پڑھی ہے. اسی لیے ہم کہیں گے کہ جس آدمی نے تراویح کی نماز کو ترک کیا بغیر کسی عذر کے، اس نے گناہ کا کام کیا. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت فإن سنت النبی اقوی من سنت الصحابہ، صحابہ رضی اللہ عنہ کی سنت سے زیادہ قوی ہے. یہ بھی کشف الاسرار کی دوسری جلد میں انہوں نے لکھا ہے. وہ کہتے ہیں اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں زیادہ قوت ہے بنسبت صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے رمضان میں تراویح نہیں پڑھی، تو اب ہم کیا کہیں کہ رمضان میں تراویح نہیں پڑھنی چاہیے؟ یہ تو انہیں فکر کرنی چاہیے. یا وہ لوگ تراویح اب بھی نہیں پڑھتے جو کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں اور عام امت میں کوئی فرق نہیں ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بس صرف وہی ہے، صحابہ رضی اللہ عنہ کی سنت کچھ نہیں. لیکن ہمارے نزدیک یہ بات درست نہیں ہے. اسی لیے ہمارے نزدیک صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے افعال حجت ہیں، دین میں دلیل ہیں، اس لیے کہ ان کا طریقہ اللہ نے قائم رکھنے کا حکم دیا ہے. اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لوگوں تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ میں زندگی گزارنا ان کے مطابق، ان کی سنت کے مطابق یہ بہترین نمونہ ہے. اور صحابہ رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے مطابق گزاری. اللہ نے فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیں وہ حکم لے لیا کرو، جس چیز سے منع فرمائے فانتہوا، باز آ جاؤ. اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علیکم بسنتی، میری سنت پر عمل کرتے رہنا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا کہ جو شخص میری سنت کو چھوڑ دے گا وہ قیامت میں میری شفاعت سے محروم ہو جائے گا. تو جو شخص سنت کو ترک کر دے دنیا میں اس کی سزا یہ ہے کہ اسے شرم دلائی جائے، اور آخرت میں اس کی سزا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے اس کو محرومی ہو جائے. اعاذنا اللہ، اللہ محفوظ رکھے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کیسے سنت کے خلاف چل سکتے تھے؟ اس لیے
حدیث کے روات میں، راویوں میں جب کوئی یہ شخص کہتا ہے کہ یہ چیز سنت سے ثابت ہے، تو عام طور پر حنفی فقہا اسے اس طرف لیتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس سے مراد ہے، اور ابو الحسن کرخی رحمۃ اللہ علیہ اور ابو بکر سیرفی جو بڑے اونچے درجے کے لوگوں میں سے تھے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار تھے، وہ صرف اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تک نہیں مانتے تھے، بلکہ وہ کہتے تھے کہ بعد کے لوگوں کے افعال پر، یعنی صحابہ رضی اللہ عنہ کے افعال پر بھی سنت کا اطلاق ہوتا ہے۔ قاضی یہ تھے ابو زید، اور یہ شمس الائمہ، اور یہ جتنے حنفی ہیں باقی، یہ سب اسی کے مطابق فتویٰ دیتے تھے۔ ایسے ہی جب کوئی صحابی رضی اللہ عنہ یہ کہے کہ امرنا بقضا ونہینا عن قضا، ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا، ہمیں اس بات سے منع کیا گیا، تو یہ خود سنت میں شامل ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کا یہ کہنا کہ ہمیں اس چیز سے روک دیا گیا، تو جس چیز سے انہیں روک دیا گیا ہم کہیں گے یہ سنت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب پینے پر 40 درے ارشاد فرمائے لگوائے، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے بھی 40 درے لگوائے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 80 درے لگوائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 40، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے 40، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے 80۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے آگے کیا کہا؟ اگلی بات ہے جو بہت اہم ہے، وہی ہمارا اس وقت کا موضوع ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرمایا بکل سنہ، اور ان میں سے ہر ایک فعل سنت ہے۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے وہ بھی سنت ہے، جو ابوبکر نے کیا ہے وہ بھی، اور جو عمر نے کیا ہے وہ بھی رضی اللہ عنہم۔ اسی وجہ سے دوسری روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین من بعدی، ضروری ہے امت کے لیے تم لوگ میرے طریقے پر عمل کرنا، اور میرے بعد جو خلفاء راشدین ہیں ان کے طریقے پر۔ اپنے لیے بھی سنت کا لفظ ارشاد فرمایا، اور خلفاء راشدین چاروں خلفاء سیدنا علی رضی اللہ عنہ، ان سب کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے طریقوں کے لیے سنت ہی کا لفظ ارشاد فرمایا ہے کہ ان سب کا طریقہ بھی سنت ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی بڑی بات ارشاد فرما دی ہے تعمیم کے اعتبار سے کہ من سن سنتن حسنتن، جس آدمی نے میری امت میں کوئی اچھا طریقہ رائج کیا اس انسان کو اس کا ثواب پہنچے گا۔ اسی لیے اسلاف تھے، اور وہ سنت کا لفظ حضرت ابوبکر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے طریقوں پر بولتے تھے، کہتے تھے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے فعل کو بھی کہ سنت یہ ہے، اور وہ جب کہتے تھے کہ سنت یہ ہے تو اس سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فیصلہ بھی مراد ہوتا تھا۔ یہ اصولی موقف ہے ہمارا، ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو کسی صورت نہیں چھوڑ سکتے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ امت کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان وہ واسطہ ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں اسلام پورا ہوتا ہے نبوت جمع خلافت راشدہ، اور خلافت راشدہ کو ہٹا دیا جائے نبوت سے تو بھی گمراہی ہے، اور نبوت کو ہٹا دیا جائے خلافت راشدہ کو رہنے دیا جائے تو بھی گمراہی ہے۔ اسلام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا دنیا بھر کے سامنے، اور اللہ کی وحی ان پہ مسلسل نازل ہوتی رہی، خلافت راشدہ اس کی عملی صورت تھی، خلافت راشدہ نے اسے نافذ کیا ہے۔ وگرنہ تو قرآن اور حدیث ایک فلسفہ، ایک چیز رہ جاتی بس کتابوں میں لکھی ہوئی، اسے نافذ کون کرتا؟ کچھ چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نافذ کی، کچھ چیزیں ایسی تھیں جو ان کی ذات طیبہ ذات پاک پر نافذ نہیں ہو سکتی تھیں، اللہ تعالی نے انہیں محفوظ رکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ چیزیں نافذ ہو سکتی تھیں، مثلا منہ بولا بیٹا، عرب
منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹے سے زیادہ اچھا سمجھتے تھے اور اس کی بیوی کو اپنی حقیقی بہو پر ترجیح دیتے تھے. یہ ایسی رسم تھی جسے اللہ نے توڑنا تھا، اور اس کے لیے ضروری تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے یہ رسم توڑوائی جاتی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو اللہ نے حکم دیا کہ اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید رضی اللہ عنہ کی بیوی سے وہ نکاح کریں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نکاح کرنا پڑا. اور اس نکاح کے بعد طوفان اٹھ کھڑا ہوا عربوں میں، اور نے کہا لو یہ کل تک یہ ہمیں ہمارے بتوں سے ہٹاتا تھا، آج یہ شخص کہتا ہے کہ اپنی بہو سے بھی نکاح جائز ہو گیا ہے. اتنی تہمتیں، اتنے الزامات، تاریخ کے صفحات اس گندگی سے بھرے پڑے ہیں، لیکن اللہ نے یہ فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ انجام دیا. الیاذ باللہ، استغفر اللہ، معاذ اللہ. کیا یہ بھی ہو سکتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی شراب کی حد جاری کر دی جاتی؟ نبوت بہت بلند تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبوت کے مقام پر فرق آ جاتا اگر کوئی ایسی بات ہوتی. اس کے لیے پھر دوسرے درجے کے لوگ آ گئے، صحابہ رضی اللہ عنہم. عزت اور احترام کے باوجود نبوت تو ظاہر ہے کہ بہت بڑی چیز تھی. نبوت اتنی بڑی چیز ہے کہ ایک باقی سارے لوگ میں صحابہ رضی اللہ عنہم کے ان کو نبوت سے اتنی بھی نسبت نہیں ہے جتنی پانی کے قطرے کو سمندر سے ہوتی. نبوت چیز ہی الگ ہے، معصومیت ہے. اسی لیے آخری معصوم حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے، اور بس نبوت اور عصمت دونوں ختم ہو گئی ان پہ. اب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ہی تھے، انہوں نے نفاذ کیا ہے دین کا. ان کے زمانے میں حدود جاری ہوئی ہیں بڑے وسیع پیمانے پہ، اتنے وسیع پیمانے پہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اتنی زیادہ ان کا نفاذ نہیں ہوا تھا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم خلافت راشدہ کو اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو کیسے چھوڑ دیں. اور اسلاف جو تھے وہ جب یہ کہتے تھے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا قول ہے یا ان کا عمل ہے، تو وہ یہ کہتے تھے کہ یہ سنت ہے. اور وہ جب کہتے تھے سنت ہے تو مراد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فتوے بھی ہوتے تھے. حتیٰ کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جب یہ کہیں کہ السنت عندنا، ہمارے نزدیک سنت یہ ہے، اب اس سنت ببلدنا، یا ہمارے شہر میں سنت یہ ہے، تو ان کا مراد سلیمان بن بلال رحمۃ اللہ علیہ سے ہوتی تھی، کیونکہ سلیمان بن بلال جو تھے یہ بازاروں میں گھومتے پھرتے تھے، لوگوں کو شریعت کے خلاف کام کرنے سے منع کرتے تھے. تو جس کام سے یہ منع کرتے تھے اور شریعت کے مطابق حکم دیتے تھے، لوگ کہتے تھے یہ سنت کا طریقہ یہ بتاتا ہے. تو جب ان کے سلیمان بن بلال رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال اور افعال پر سنت کا اطلاق ہے، تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تو اس سے بہت بلند ہے. اسی لیے سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ، بات تو یہی ہو رہی ہے کہ ہم کہتے ہیں صحابہ رضی اللہ عنہ کے افعال پر بھی، خلفائے راشدین کے افعال پر بھی ہم سنت کا اطلاق کریں گے، اور ان کے اقوال حجت ہیں، دلیل ہیں. حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ کے بہت بڑے تابعین میں سے، ان سے کسی نے کہا کہ اگر کسی عورت کے ہاتھ کی انگلی کوئی کاٹ دے تو آپ کیا فرماتے ہیں، فتویٰ دیں، اس کی کیا سزا ہے؟ تو انہوں نے کہا وہ اس عورت کو انگلی کے عوض میں 10 اونٹ دے. ربیعہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ اگر 2 انگلیاں کاٹ دے تو انہوں نے کہا 20 اونٹ دے گا. ربیعہ کہتے ہیں میں نے سعید رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ حضرت اگر 3 انگلیاں کاٹ دے، فرمایا علیہ الصلاۃ من الابل، 30 اونٹ دے گا. میں نے کہا 4 انگلیاں کاٹ دے،
تو قال علیہ شرون، سعید رحمت اللہ نے کہا تو 20 اونٹ دے گا۔ میں نے کہا سبحان اللہ، جب تکلیف زیادہ ہو گئی اور جب مصیبت زیادہ ہو گئی تو ہاتھ کی 4 انگلیوں کی قیمت کم ہو کے پھر 20 پہ آ گئی، اور جب تکلیف کم تھی 3 انگلیوں میں تو وہ 30 تھی۔ تو سعید رحمت اللہ نے فرمایا عراقی انت، تم عراقی ہو؟ یہ ہے کوفہ کا مکتبہ فکر۔ یہ سعید ابن مسیب رحمت اللہ جو سکھا نا تم عراقی ہو، تو یہ عراق والوں میں یہ بات تھی، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ میں اور ان کے سارے شاگردوں میں، پیروکاروں میں، کہ یہ عقل کی باتیں اس پر بات کرتے تھے، کہتے تھے ٹھیک ہے حدیث میں آیا ہے لیکن اس کی کوئی عقلی دلیل بھی سمجھائیں، ہم مانتے ہیں ٹھیک ہے حدیث میں ہے، اللہ نے کتاب میں فرمایا ہے، لیکن اس کے پیچھے کوئی آخر حکمت بھی تو، لاجک بھی تو ہوگی، وہ ہمیں سمجھائیں۔ اور اہل مدینہ، اہل حجاز اس قسم کی گفتگو کے قائل نہیں تھے، وہ کہتے تھے چپ کر کے عمل کرو، چھوڑو ان کی حکمتیں سمجھنے کو، جو تمہیں کہا گیا ہے بس وہ کرو۔ یہ اصولی اختلاف تھا حجاز، شام، مصر، الجزائر اور کوفہ کے فقہا میں۔ اور کوفہ والے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مکتبہ فکر، یہ لوگ بہت بدنام تھے کہ یہ جو چیز ان کی عقل میں آ جائے بس اسے وہ دین قرار دے دیتے ہیں۔ یہ بدنامی ان کے ساتھ، جھوٹ الزامات اس زمانے میں بھی تھے، اب بھی ہیں۔ اللہ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے درجے بلند کرنے کے لیے اس زمانے میں بھی ایسے لوگوں کو کھلی چھٹی دے رکھی تھی، اب بھی کئی ان کے حاسد مر گئے، قبروں میں پہنچ گئے، کوئی جانتا نہیں ہے، اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مناقب، فضائل، ڈنکے کی چوٹ اب بھی بیان ہوتے ہیں، رحمہ اللہ ونور اللہ مرکزہ۔ اسی لیے سعید رحمۃ اللہ کا کہ عراقی انت، تم عراقی ہو؟ بڑا اچھا جواب ربیہ نے دیا رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں مدینہ منورہ کے تھے۔ ربیہ نے کہا رحمۃ اللہ علیہ، کہنے لگے میں نے عرض کیا کہ حضرت یہ سمجھ لیں کہ میں جاہل ہوں اور صحیح بات جاننا چاہتا ہوں، یا یہ کہ عقل مند لڑکا ہوں اور پھنس گیا ہوں عقل کے درمیان اور ایسی روایات کے درمیان، جو بھی سمجھ لیں، یا جاہل ہوں اور ہدایت چاہتا ہوں، یا عقل مند ہوں اور اس مصیبت کا حل چاہتا ہوں۔ تو سعید رحمۃ اللہ عنہ نے کیا کہا؟ بس اتنا فرمایا کہ انہ السنہ، سنت یہ ہے، اتنا کہا۔ یہ سعید رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کہنا کہ سنت یہ ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا طریقہ یہی تھا بس۔ اسی لیے سنت الامرین، دونوں عمر جو تھے ان کی سنت یہ تھی، اس سے مراد حضرت عمر اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، کہ ایک حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نام کا غلبہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ پہ بھی ہو گیا۔ یہ عربوں کا طریقہ تھا، وہ بات زبان کی گفتگو ایسے ہی تھی، وہ کہتے تھے عمرین نے یہ کہا، یعنی حضرت عمر اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے یہ کہا۔ یہ وہ بات ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے افعال ہمارے نزدیک دین میں حجت ہیں، دلیل ہیں، اور صحابی رضی اللہ عنہ وہ بڑے مقام اور مرتبے کا آدمی ہے۔ یہ الگ بات ہے، ان میں خود درجات ہیں، ہر ایک کا مقام الگ الگ ہے۔ ظاہر ہے کہ جس مقام پر بدر والے ہیں اس مقام پر احد والے تو نہیں ہیں، اور جس مقام پر خلفائے راشدین ہیں رضی اللہ عنہم اس مقام پہ باقی لوگ تو نہیں ہیں، حتیٰ کہ اللہ نے خود فرق کیا ہے قرآن کریم میں، اور اللہ تعالی نے فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، تم میں سے جو آدمی فتح مکہ سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتا رہا ہے اور ان کے ساتھ جہاد میں شریک رہا ہے، وہ اور جو فتح مکہ کے بعد آئے ہیں
اور پھر انہوں نے جہاد کیا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، یہ دونوں گروہ برابر نہیں ہیں۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، ترمذی کی روایت میں آتا ہے، ارشاد فرمایا میرے صحابہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ کا خوف کھانا، لا تتخذوہم غرضا بعدی، میرے بعد یہ جو میرے دوست ہیں انہیں تان تشنیع کا نشانہ نہ بنانا، فمن احبہم فبحبی احبہم، جس نے ان سے محبت کی ہے اس نے میری وجہ سے ان سے محبت کی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کسی آدمی کو نصیب ہو جائے اور یہ محبت اللہ قبول فرما لے تو حرام ہے اس آدمی پہ جہنم کی آگ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور جس نے ان میرے صحابہ رضی اللہ عنہ سے نفرت کی وہ میری وجہ سے نفرت کرتا ہے۔ ومن اذاہم فقد اذانی، اور جو ان کو تکلیف پہنچائے گا وہ مجھے تکلیف پہنچاتا ہے۔ اس لیے کہ جب کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ برے تھے اور عام امت میں اور باقی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں کوئی فرق نہیں ہے، تو وہ صحابہ رضی اللہ عنہ اپنی ذات کی اپنی حیثیت کے اعتبار سے کیا تھے؟ سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو فیض تھا۔ وہ دوسرے لفظوں میں یہ کہتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے کے باوجود ان پر کوئی اثر نہیں ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مبارکہ میں نقص تھا، عیب تھا۔ وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کو برا کہہ رہا ہے۔ اسی لیے ارشاد فرمایا ومن اذاہم فقد اذانی، اور جس نے انہیں تکلیف دی وہ مجھے تکلیف دیتا ہے، ومن اذانی فقد اذی اللہ، اور جو مجھے تکلیف دیتا ہے وہ اللہ کے ساتھ دشمنی کرتا ہے، اور جو اللہ کو تکلیف دیتا ہے اللہ ان قریب اسے پکڑ لے گا۔ اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا معاملہ عام امت جیسا نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کی تربیت کی ہے تو اس تربیت کے دوران ان سے غلطیاں ہوئیں، خطائیں ہوئیں۔ اگر یہ غلطیاں اور خطائیں ان سے نہ ہوتی تو ہم انہیں بھی معصوم نہ کہتے، ہم کہتے ہیں بالکل معصوم نہیں تھے، ہوئی ہیں غلطیاں، یقیناً ہوئی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی ہے، اصلاح کی ہے۔ سو ہمیں اس سے اختلاف نہیں ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے اعمال میں کمی بیشی تھی، یقیناً تھی، تربیت کے دوران بہت سی چیزیں ہوئی ہیں۔ امت کو اختلاف اس بات سے ہے ان لوگوں سے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ایمان کو زیر بحث لاتے ہیں۔ اصل اختلاف صحابہ رضی اللہ عنہ کے اعمال پر نہیں، ان کے ایمان پر ہے۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ وہ ایمان والے ہی نہیں تھے تو یہاں سے اختلاف شروع ہوتا ہے۔ اگر وہ کہتا ہے کہ ایمان تھا لیکن بعض اعمال ایسے تھے تو بھائی ایسے تھے، تربیت ہو رہی تھی، تربیت جب ہو گئی پھر اس کے بعد کی بات کرو، تربیت کے دوران تو ایسے ہی ہوتا ہے، بہت سی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ اگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تربیت کے دوران غلطیاں نہ ہوتی تو وہ معصومی نہ کہلاتے۔ اس لیے اختلاف ان کے اعمال پر نہیں، ایمان پر۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ان کا ایمان ہی نہیں تھا تو یہ بہت خطرناک بات ہے۔ اور اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے درجات ہیں۔ ایک آدمی ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں اٹھتا بیٹھتا ہے اور اس کے دل میں بغض تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے، حضرت بکر رضی اللہ عنہ سے، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے صحابی مان لیا تھا؟ ترمذی کی روایت کہ ایک شخص کا جنازہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا کہ آپ اس کا جنازہ پڑھا دیں۔
بوجود کہ وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں بظاہر شامل تھا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا۔ فقیل یا رسول اللہ، عرض کیا گیا کہ اللہ کے رسول، ما رأینا کا ترکت الصلاۃ علی احد قبل ھذا، عرض کیا کہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ جنازہ لایا گیا اور کبھی آپ نے اس سے انکار کر دیا اور پڑھانے سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان یبغض عثمان، یہ میرے عثمان سے نفرت کرتا تھا، اس کے دل میں عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف بغض تھا۔ فابغضہ اللہ، البدایہ کی عبارت یہ ہے کہ فابغضہ اللہ، اللہ اس سے نفرت کرتا ہے۔ جو شخص بظاہر صحابہ رضی اللہ عنہ میں بیٹھتا تھا لیکن اس کے دل میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے نفرت تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جنازہ نہیں پڑھایا، پتہ چلا یہ منافق تھا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے شیطان تھا، فرشتوں کے ساتھ ہی رہتا تھا، لیکن اس کی حقیقت اتنی سی ہے کہ وہ صرف فرشتوں میں سے تھا ہی نہیں۔ قرآن نے کہا کان من الجن، یہ تو جنوں میں سے تھا۔ ففسق عن امر ربہ، یہ اپنے پروردگار کے حکم سے نکل گیا تھا، اللہ کی بات نہیں مانی۔ اسی طرح یہ آدمی بظاہر صحابہ رضی اللہ عنہ میں اٹھتا بیٹھتا ہے، مسلمان ہے، اس کو غسل دیا گیا، جنازہ کفن سب کچھ لایا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ نہیں پڑھایا، اب پتہ چلا کہ یہ صحابی نہیں تھا، یہ تو منافق تھا۔ تو سارے لوگ کوئی ایک ہی درجے کے تھوڑے ہی تھے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب لوگوں کو خود بھی ایک مقام پر نہیں رکھا، اور اسی سے امت نے یہ سمجھا ہے کہ ہمارے نزدیک صحابہ رضی اللہ عنہ میں شامل ہونے کے لیے سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو ایک مدت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے رہے ہیں۔ کیونکہ عرف عام میں جب یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں آدمی فلاں کا دوست ہے یا فلاں کا یار ہے، رفیق ہے، ساتھی ہے، تو اس سے مطلب یہی لیا جاتا ہے کہ ان دونوں نے ایک مدت، ایک زمانہ اکٹھے گزارا ہے۔ عرف میں ہر وہ شخص جس نے کسی کی طویل صحبت اٹھائی ہو اس کو کہتے ہیں یہ اس کا دوست ہے۔ مگر جس نے صرف ایک آدھ مرتبہ زیارت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، چند قدم ساتھ چلا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک اس پر پڑ گئی، ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ بھی صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے تھے، لیکن اس کے لیے اور بھی شرائط ہیں، ہمیں پھر اس کی زندگی بھی دیکھنی ہے اور اس کا انجام بھی دیکھنا۔ اسی لیے سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے صحابی صرف وہ شخص ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کم سے کم ایک مرتبہ جہاد میں شرکت کا موقع ملا اور کم سے کم 2 سال تک متواتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مبارکہ میں رہا ہو۔ اور امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح المغیث میں فرمایا کہ صحابی وہ ہے من طالت مجالستہ لہ علی طریق الطبع والاخذ عنہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس شخص نے ایک لمبی مدت گزاری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اس لیے آپ کے ساتھ رہا کہ آپ سے دین سیکھے اور آپ سے روایات حاصل کرے، علم حاصل کرے، وہ ہے صحابی۔ اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث کے مجدد تھے 10ویں صدی کے، وہ کہتے تھے، لکھتے ہیں مرقات میں کہ صحابی ہونا اس طرح پہچانا جاتا ہے جیسے حضرت بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا صحابی ہونا ہر کسی کو معلوم ہو، ہم اسے صحابی کہتے ہیں۔ یا کوئی اور صحابہ رضی اللہ عنہ سے کہے کہ وہ صحابی ہے۔ یہ تیسرا درجہ یہ ہے کہ یقول عن نفسہ انہ صحابی اذا کان عدلا، وہ خود کہے کہ میں صحابی ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس پر بعد میں آنے والی امت کے محدثین نے، ان کے زمانے کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے یعنی معاصرین نے کسی نے جرح اور تنقید نہ کی ہو تو پھر وہ صحابی مانے جانے کے قابل ہے۔ تو
تو اس لیے سب صحابہ رضی اللہ عنہ برابر بھی نہیں تھے، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح یہ تو کوئی بھی نہیں کہتا کہ وہ معصوم تھے۔ تربیت کے دوران کمزوریاں ہوئی ہیں، کوتاہیاں سامنے آئی ہیں، حاضر کیے گئے ہیں، شراب اور بدکاری اور ان چیزوں کی حدود جاری ہوئی ہیں، لیکن جب یہ حضرات پاک ہو گئے، جب یہ پوری امت کے لیے نمونہ بن گئے، تو یہ ایمان کے معیار بن گئے کہ لوگوں کا ایمان بھی ایسا ہی ہوگا تو اللہ کے ہاں وہ قابل قبول ہیں، وگرنہ اللہ کے ہاں ان کا معاملہ ایسے لوگوں کا جن کا ایمان حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ایمان کی چیزوں کے برابر نہیں ہے، ان ایسے لوگوں کا معاملہ اللہ کے یہاں بہت خطرناک۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جو کام کیے، جیسا کہ ابھی گزرا کہ بہت سی چیزوں پر سنت کا اطلاق کیا گیا، اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے ہاں نقل در نقل ہو کر آئی ہیں، اور نقل کرنے والوں نے بعض اوقات کسی واقعے کو مختصراً نقل کر دیا، دوسرے نے تفصیل سے نقل کر دیا، تو بجائے اس کے کہ وہ آدمی دیکھے دو چار کتابیں پڑھے، جہاں پر مختصر سا نقل کیا ہے بس اس کو پڑھ لینا اور پھر صحابہ رضی اللہ عنہ پہ تنقید کرنا، یہ درست بات نہیں۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ پہ کیا الزام ہے کہ خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ صحابی تھے اور مالک بن نویرہ کو انہوں نے قتل کیا، اور مالک بن نویرہ کی بیوی سے انہوں نے اسی دن شام کو شادی کر لی، نہ اس عورت کی عدت پوری ہوئی نہ ایسی چیزیں۔ اب یہ ایک فقرہ تاریخ میں پڑھ لیتے ہیں اور حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ پر الزامات اور یہ چیزیں شروع کر دیتے ہیں، اور یہ الزامات ایسے لوگوں نے لکھے جنہیں خیر سے اردو بھی پڑھنی نہیں آتی تھی، انگلش کتابیں ہی دیکھتے رہتے تھے۔ بدقسمتی اس پوری امت کی کہ 300 برس سے جہالت نے ایسے خیمے لگائے ہیں کہ یہ کسی صورت پیچھا نہیں چھوڑتی۔ پڑھے کون؟ تحقیق کون کرے؟ وہ مزاج ہی نہیں ہے ہمارے یہاں کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کبھی اس رنگ ڈھنگ سے کریں کہ وہ بچہ اپنے کورس کے علاوہ بھی ایک آدھ گھنٹہ کچھ پڑھ لیا کرے، تاکہ اس کا ذہن کھلے، اسے پتا چلے وہ مسلمان ہے۔ ان بچوں کے لیے اپنا نصاب اسکول کا پڑھنے کے بعد اور ایکٹیویٹیز کے لیے وقت ہے، ٹی وی دیکھ لیں، شام کو تفریح کے لیے لے جائیں، زیادہ پیسے اللہ نے دیے ہیں تو رات کو کسی اچھے سے ہوٹل میں ڈنر کر لیں، اور بیسیوں چیزیں کچھ ہو جائے۔ ہم نے ان کی تربیت یہ نہیں کرنی کہ آپ اپنے اس نصاب کے علاوہ بھی پڑھیے، اور نصاب بھی پڑھنے والے اب تو کتنے رہ گئے ہیں، اس کا رونا ایک الگ ہے۔ مگر وہ جو علم کا ایک ذوق تھا، ایک طلب تھی، وہ امت میں نہیں رہی۔ اتنا کچھ اس دنیا پر احسان مسلمانوں نے کیا ہے، 1000 سال تک مسلمان پوری دنیا میں لکھے پڑھے بس مسلمان ہی تھے اور کوئی نہیں تھا۔ یہ یورپ اور امریکہ اور آسٹریلیا یہ تو ابھی 300 سال سے شروع ہوئے ہیں، اور ہم اپنے اسلاف کی 1000 سال کی تاریخ کو بھول گئے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ ہم تو اس لائن پہ چڑھے ہی نہیں، اس پٹڑی پہ آئے ہی نہیں جس پٹڑی پہ وہ ٹرین چلتی ہے جس کا نام علم ہے۔ اس لیے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ پہ یہ الزام کہ انہوں نے سے وقت رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ایسے کر لیا تھا، اور کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ مالک بن نویرہ تھا کون۔ الاستیعاب میں ابن عبد البر نے لکھا ہے کہ وقتل علی یدیہ اکثر اہل الردہ،
اور حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں بہت سے مرتد مارے گئے۔ جب خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نے حملہ کیا تو مرتد ان میں کون کون تھے؟ منہم مسیلمہ کذاب، ان میں مسیلمہ کذاب تھا۔ یہ مسیلمہ کذاب مشہور ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا وہ، اور پھر کہتے ہیں مالک بن نویرہ۔ یہ مالک بن نویرہ کون تھا؟ مورخین یہی کہتے ہیں کہ مرتد مارے گئے، ان مرتدین میں مالک بن نویرہ بھی تھا۔ یہ مالک بن نویرہ کو مقرر کیا گیا تھا کہ وہ لوگوں سے زکوٰۃ وصول کرے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر ملی ہے تو جو اس نے صدقات اپنی قوم سے وصول کیے تھے واپس کر دیے۔ یہ عملاً زکوٰۃ کا انکار تھا، اور جو لوگ زکوٰۃ کا انکار کر رہے تھے ان کا یہ سردار بن گیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی اطلاع ملی اور اس کے گھر میں عورتوں نے مہندی لگائی خوشی میں کہ الیاذ باللہ وہ جو سر پہ ایک بڑی شخصیت ہستی تھی جان چھٹی اس سے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو جب سے سب پتا چل رہا تھا کہ جس کے گھر کی عورتیں خوش ہو رہی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال پہ، اور جو شخص زکوٰۃ کے انکار کرنے والوں کا سردار بن کے بیٹھ گیا ہے، کیا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے چھوڑ دیتے؟ آدمی اپنے دل کی حالت پر غور کرے کہ فرض کر لیجئے کہ ایک آدمی کے والد کا انتقال ہوا ہے اور اس انتقال کے دن محلے میں ان کے دشمنوں نے خوشی منائی، فائرنگ کی، مہندی لگائی عورتوں نے، تو ساری زندگی اگر باپ کی محبت غیرت دل میں ہو تو آدمی کا جی نہیں چاہتا کہ اس مکان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھے کہ یہ ایسے ظالم ہیں، میرے باپ کے مرنے پہ یہ بڑے خوش ہوئے تھے۔ اور یہ تو پوری امت کا غم تھا، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پہ لوگ خوشی منائیں اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے چھوڑ دیں، یہ زیادہ قابل اعتراض بات ہوتی ہے، یا یہ کہ خالد رضی اللہ عنہ نے ارتداد کے جرم میں انہیں مارا اور جھوٹ بولتے ہیں خالد رضی اللہ عنہ پہ کہ انہوں نے اس کی بیوی سے شادی کر لی اور عدت نہیں گزری تھی۔ سیدھی سی بات یہ تھی کہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے کر قید میں رکھا ہوا تھا اور مدت گزر چکی تھی اس عورت کی، طلاق کے بعد عدت بھی ختم ہو چکی تھی۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے رہا کیا اور اس سے نکاح کیا۔ اس میں کون سی ایسی چیز تھی جو خالد رضی اللہ عنہ کے متعلق کہی جائے؟ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی تربیت کے دوران کوئی چیز تھی تو ان کے آقا اور مولا اور ہمارے آقا اور مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود تھے، انہیں ڈانٹ ڈپٹ ہوتی تھی، سرزنش ہوتی تھی، تنبیہ ہوتی تھی، سمجھاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے باپ سمجھایا کرتا ہے۔ البتہ جب ان کی تربیت پوری ہو گئی اور بات ختم ہو گئی تو اب کس کو حق پہنچتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے افعال اور ان کے فتوے کو چیلنج کرے اور اسے نہ مانے؟ مسلم کی روایت لے آتے ہیں اور مسلم کی روایت میں ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے آقا و مولا امیر المومنین سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو گالیاں دیتے تھے۔ ولیعذ باللہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ بہت بڑے آدمی تھے اور لوگوں کی ہمت کبھی بھی نہیں ہوئی کہ امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو کوئی برے لفظوں سے یاد کرے۔ اس روایت کی اصل کیا ہے؟ مسلم کبھی کھول کر دیکھیے ہو، پڑھی ہو تو پتا ہو نا کہ مسلم کی اصل روایت کیا ہے اور اسے کس طریقے سے پیش کیا جاتا ہے، محض اس لیے
کہ یہ بتایا جائے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف بہت لوگ ہو گئے تھے، حالانکہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اپنے معاصرین صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی آنکھوں کا تارا تھے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے جہاں فضائل بیان کیے ہیں وہاں یہ حدیث لائے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں اس پہ بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔